مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم فکر دی ہے۔ آج ہم دیکھیں تو نظریات پراگندہ ہو رہے ہیں، عقائد میں بگاڑ آ رہا ہے، فکری بے روی ہے۔ آج دنیا بھر کے اندر مجدد پاک کا نام تو لیا جا رہا ہے، آپ کے نام کے عرس بھی ہو رہے ہیں، آپ کی یاد کی محافل و مجالس کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ کی فکر سے انحراف کیا جا رہا ہے۔ آپ کے نام کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے نظریات سے، عقائد سے دوری اختیار کی جا رہی ہے۔ آپ کی فکر کے اندر ادب ہی ادب ہے، فکر مجدد پاک کے اندر ادب ہی ادب ہے، بارگاہ الوہیت کا ادب ہے، بارگاہ رسالت مآب کا ادب ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نسبتوں کا ادب ہے، والدین مصطفیٰ ہوں، ازواج مصطفیٰ ہوں، اصحاب رسول ہوں، آل رسول، اولاد رسول اور اہل بیت اطہار ہوں، تمام نسبتوں کا ادب اور احترام مجدد پاک کی فکر کے اندر، نظریہ کے اندر، سوچ کے اندر ہمیں مل رہا ہے۔ آج اگر ہم فکری طور پر بے روی کا شکار ہیں تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مجدد پاک کا نام تو لیا، عرس تو کیے، قصیدے تو پڑھے، لیکن ان کی فکر سے ہم نے انحراف کیا اور نظریات سے ہم نے دوری اختیار کر لی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی فکر کے اندر ادب ہی ادب ہے، سرکار کی تمام نسبتوں کا ادب اور احترام آپ کی فکر میں، آپ کے نظریہ میں، آپ کی سوچ میں شامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات کے اندر کہ میں ختم پڑھتا، ہر روز ختم ہوتا، میں سرکار کے اہل بیت اطہار کے ہر فرد کا نام لیتا، حضور کی آل کا، خلفائے راشدین کا، اصحاب کا نام لیتا، لیکن حضور کی ازواج کا اور بالخصوص صدیقہ کائنات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نہیں لیتا تھا۔ یہ مجدد پاک خود فرما رہے ہیں کہ میں نام نہیں لیتا تھا آپ کا، باقی سب کا نام لیتا ختم کے اندر۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں عالم خواب کے اندر دیکھتا ہوں امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، سرکار خواب میں تشریف لائے، حضور تشریف لائے، لیکن سرکار نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا ہوا ہے، میری طرف چہرہ نہیں ہے، توجہ میری طرف نہیں ہے سرکار کی، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں کھانا عائشہ صدیقہ کے گھر سے کھاتا ہوں۔ یہ خواب میں سرکار نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس میں اشارہ کیا ہے۔ پھر آپ نے جب زور دیا اپنے آپ پر تو فرمایا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ میں ختم پاک کے اندر تمام صحابہ کا نام لیتا ہوں، حضور کے خاندان کے ہر فرد کا نام لیتا ہوں، خلفائے راشدین کا نام لیتا ہوں، لیکن سرکار کی ازواج اور بالخصوص عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیتا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ سرکار مجھے تنبیہ فرما رہے ہیں، اگر تو نے میری بارگاہ کے اندر قرب چاہتا ہے اور میری بارگاہ تک رسائی چاہتا ہے، چونکہ میں کھانا صدیقہ کائنات کے گھر سے کھاتا ہوں، اس لیے آج کے بعد تو ختم پاک کے اندر ان کا نام لیا کر۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اہتمام کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ختم پاک میں لینا شروع کر دیا۔ آپ حضور کی تمام نسبتوں کا حیا، ادب اور پاس کرنے والے تھے۔ دیکھیں آپ کی فکر سے انحراف کی وجہ سے آج فکری انتشار کا ہم شکار ہیں۔ اگر فکر مجدد پاک کو اپنا لیا جائے، لڑائی جھگڑے، انتشار ختم ہو سکتا ہے۔ آج کہیں پر صحابہ کرام کی محبت کی آڑ کے اندر اہل بیت کی شان میں گستاخیاں، کہیں پر اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ کے اندر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور نام مجدد پاک کا لیا جا رہا ہے۔ تو سنیے اس حوالہ سے مجدد پاک کی فکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر
ایمان مکمل نہیں ہے، اور صحابہ کرام کی محبت بھی ضروری ہے۔ دونوں نسبتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے اپنے مکتوبات کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا فرض ہونا بھی نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی دعوت الی الحق اور تبلیغ اسلام کی اجرت جو امت پر لازم قرار دی ہے وہ کیا ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کی جو دین اسلام کی خدمات ہیں، دعوت الی الحق کی وجہ سے جو ان پر اجرت مقرر کی گئی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سرکار کے قرابت داروں کے ساتھ محبت اور پیار ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں، حضور کے تمام صحابہ کرام کو نیکی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام صحابہ، فرماتے ہیں ہر صحابی کو نیکی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ان سے محبت رکھنی چاہیے کہ وہ سرکار کے صحابہ ہیں، اور ان کے ساتھ محبت بھی سرکار کے ساتھ محبت ہے، اور ان کے ساتھ عداوت یہ سرکار سے عداوت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ حامد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں، اور یہ پاکیزہ فکر، پاکیزہ سوچ اور پاک نظریہ ہمیں دے رہے ہیں۔ آج ایک اور حوالہ سے ہم انتشار کا شکار ہیں، بگاڑ کا شکار ہیں، داخلی طور پر بھی ہم مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اور وہ کیا مسئلہ ہے؟ افضلیت کا مسئلہ ہے۔ لیکن فکر مجدد پاک کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اس حوالہ سے کم از کم آپ کے ماننے والوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں سے سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ چاروں ائمہ کرام کا یہی مذہب ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی سب سے افضل ہیں، اور ان کے بعد مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ یعنی جو ترتیب خلافت ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے، یعنی پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہیں، اس کے بعد فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا کائنات۔ فرماتے ہیں کہ جو افضلیت کی ترتیب وہی ہے جو خلافت کی ہے۔ اگر ہم انتشار کا خاتمہ چاہتے ہیں اور فکری طور پر تطہیر چاہتے ہیں تو ہمیں مجدد پاک کی فکر کو اپنانا ہوگا تاکہ تمام تر مسائل کا حل نکل آئے اور ہم جو بے روی کا شکار ہو چکے ہیں اس سے باہر ہم نکل سکیں۔